حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کفر اور شرک کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کے دین کو عملی طور پر قائم کرنا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اپنے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مکمل ہوا، دین سارے جزیرہ عرب میں غالب آ گیا۔ ایک نبی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپا ہوا کام مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے اور دیگر احادیث میں کر دیا۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اوائل صفر سن 11 ہجری میں جبل احد کی طرف تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے والا ہوں، تم پر گواہ ہوں، رب کی قسم جس نے پیدا کیا ہے، میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ 29 صفر 11 ہجری پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع الغرقد قبرستان تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے میں ہی درد سر شروع ہو گیا اور جسم میں حرارت محسوس کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا آغاز تھا۔ بیماری کی حالت میں سخت تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر نمازوں کی امامت کرواتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد مرض نے شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج مطہرات سے اجازت لے کر ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ آخری 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ کو حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہیں کہ نماز کی امامت کرائے۔ حضرت بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ وہ انتہائی نرم دل آدمی ہیں، آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے بعد 3 دن تک نماز کی امامت حضرت ابو بکر صدیق نے کرائی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی، آپ نے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عباس کے کندھوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا اور آپ نے ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ظہر پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس کو قبول کرے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس والی چیزیں قبول کی۔ تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ارشادات بھی فرمائے۔ وصال سے ایک دن پہلے بروز اتوار سخت تکلیف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ ان کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے روز دوپہر یا سپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح مسواک کی۔ مسواک سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ مبارک فرمائے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ حضور نے 3 بار دہرایا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عمر 63 سال تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا تکلیف دہ وصال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا جہاں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور دنیا فانی ہے، لہٰذا ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔